تو بچوں کو ہزاروں کے کھلونے خرید کر دے دیتے ہیں، لیکن قال اللہ قال رسول اللہ آپ کے بچوں کو پڑھاتے ہیں نا، وہاں پر پھر شیطان آپ کو 202 لاکھ بلین ڈالر بنا دیتا ہے۔ ہمارے شیخ نے کہا کہ علاقے کا ایک بہت بڑا آدمی تھا، اس نے شکایت کی کہ میرے مولوی صاحب اس کو اللہ پاک پر توکل ہی نہیں ہے، 4000 روپے اس کی تنخواہ لگائی ہے اور یہ کہتا ہے میری تنخواہ بڑھاؤ۔ ہمارے ساتھی نے کہا کہ اصل میں اس مولوی صاحب کو پتہ چلا ہے کہ آپ کے صرف صبح کا ناشتہ 4000 کے، تو ہم پر بھی تھوڑا رحم کرو۔ خود کا ناشتہ 4000 کا ہے اور مولوی کو کہتا ہے، امام مسجد کو کہتا ہے تم 4000 میں بیوی بچوں کی کفالت پورا مہینہ خیال رکھو، گیس بجلی نلکا بل سب کچھ اس سے کرو، اور تمہارے منہ سے آواز نہیں آنی چاہیے، ورنہ ہم تمہیں اس کیٹیگری میں رکھ دیتے ہیں کہ تمہیں تو اللہ پاک پر توکل ہی نہیں ہے۔ تو اب یہ کتنی بڑی بے ادبی ہے۔ کرسچینٹی میں پادری چرچ میں بیٹھا ہوا ہے، کوئی کام نہیں کر رہا، ہوم منسٹر سے فیڈرل منسٹر سے اس کی تنخواہ زیادہ ہے، کوئی کام نہیں کر رہا، اس کو خوش رکھا ہے گورنمنٹ نے، بس آپ صرف اور صرف کرسچینٹی کی تبلیغ کرو۔ ہمارے شریعت میں ہے کہ مولوی کو عالم کو خوش رکھو، جب وہ سکون سے ہو تو وہ دین کی خدمت کرے گا، اور اگر آپ نے اس کو باؤنڈ کیا ہے تو پھر وہ دین کی طرف یکسوئی اس کی نہیں ہوتی، دین میں کمزوری، دین کو پھیلانے میں کمزور ہوگا۔ پھر آپ کے حربے مولوی یوں کرتے ہیں، مولوی صاحب آپ 3 منٹ لیٹ ہو، اب ٹائم مینجمنٹ اس کو یہاں پر خود یاد آئی، خود آفس کا بھی زندگی بھر جاتا ہی نہیں، 1 تاریخ ہو جاتا ہے پے کے لیے، سیلری کے لیے۔ اللہ کے نام پر خرچ کرنا سیکھے یہ امت، یہ نہیں سیکھ رہی ہے۔ ایک ہی لائن میں کھڑے تھے بینک میں، سویپر کی تنخواہ 70,000 تھی، کوئٹہ کے شیخ الحدیث کی تنخواہ 8,000 تھی، اور پھر اس مسجد میں 100 روپے چندہ دے کر بیوی کے سامنے کہتا ہے آج بڑی دیہڑی لگائی ہے، آج 100 روپے مسجد میں دے دیے۔ کڑوی باتیں ہیں نا، لیکن ہے۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، اب مسلمانوں کی صفت آ رہی ہے، کیا ہے؟ الذین یؤمنون بالغیب، غیب پر ایمان لاتے ہیں، ویقیمون الصلاۃ، اور نماز قائم کرتے ہیں، ومما رزقناہم ینفقون، ڈائریکٹ تیسری صفت آ گئی کہ ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے خرچ کرتے ہیں، ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے خرچ کرتے ہیں، اور اللہ کے نام پر خرچ کرنا سیکھو۔ اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز نماز، زکوٰۃ زکوٰۃ، 67 دفعہ زکوٰۃ کا حکم نماز کے ساتھ چلا ہے، نماز پڑھو زکوٰۃ دو، نماز پڑھو، کوئی بھی نہیں دیتا، صرف کوئٹہ والے زکوٰۃ دے، پورے بلوچستان میں فقیر نہیں رہے گا، کوئی جھولی نہیں پھیلائے گی، کوئی دکاندار سے نہیں کہ اللہ کے نام پہ دو، اس کو کہتے جاؤ جاؤ۔ کوئی کسی عورت کو غلط استعمال نہیں کرے گا، وہ بھیک مانگ رہی اپنے بچوں کے لیے، لوگ اس کو غلط استعمال کر رہے ہوتے ہیں، ایسی چادریں پھٹ نہیں جاتی، ایسے عورت اپنے گھر سے باہر نہیں آتی۔ صرف بلوچستان والے صرف زکوٰۃ دے، پورے پاکستان میں آپ کو کوئی فقیر نظر نہیں آئے گا، لیکن یہ سارے کے سارے پاکستان کو کرپٹ لوگوں نے کھا لیا، مافیا نے کھا لیا، سود کا پیسہ ظلم ہے، اسلام سخاوت کا سبق دیتا ہے، سود ظلم کا سبق دیتا ہے، اسلام اوروں کو نفع پہنچانے کے طریقے بتاتے ہیں، جبکہ سود اگلوں کے منہ سے نوالے چھین لینے کے طریقے بتاتا ہے۔ جس قوم میں سخاوت ختم ہو جاتی ہے، پھر اللہ پاک کے عذاب کا کوڑا بیقرار ہوتا ہے ان پر برسنے کے لیے۔ اللہ پاک نے جب جنت الفردوس کو بنایا تو جنت الفردوس سے فرمایا کچھ کہو کچھ کہو، تو جنت الفردوس نے کہا یا اللہ پاک جو میرے اندر آئے وہ سعید ہے، وہ کامیاب ہے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا مجھے میری عزت کی قسم، بخیل آدمی کو تیرے اندر داخل نہیں کروں گا، بخیل آدمی جنت میں داخل نہیں ہوتا، اور بخیل آدمی کی دولت اس وقت زمین سے نکلتی ہے جب وہ خود زمین کے اندر چلا جاتا ہے۔ دنیا پر خرچ، محفلوں پر خرچ،
اس کے گھر مہمان آئے 10,000 20,000 کا دسترخوان بک جاتا ہے. یہ مسجد کے لیے چندہ ہے, کسی امام کی آپ مدد و معاونت کر رہے ہیں تو جیب میں دیکھ رہے سب سے چھوٹا سکہ. واہ یار نو. پھر یہ اپنے آپ کو کیا بڑا بڑا بولتے ہیں. سامری کو جانتے ہیں؟ سامری حضرت موسیٰ علیہ السلام گیا کوہ طور پر تورات لینے, واپس آیا تو سامری ایک شخص تھا, اس نے بنی اسرائیل کو بچڑے کی پوجا پر لگا لیا تھا. تو موسیٰ علیہ السلام آئے تو بہت غصے میں ہو گئے, یا اللہ پاک میری قوم. تو اللہ پاک نے فرمایا اپنی قوم سے کہو تیری توبہ تو یہی ہے کہ یہ ایک دوسرے کو قتل کرے, یہی ان کی توبہ ہے. تو رات آئی, اس رات میں 70,000 بنی اسرائیل نے ایک دوسرے کو چھریاں چاقو اور تلوار مارنی شروع کی. ہم جب غلطی کرتے ہیں کہ یا اللہ پاک ہمیں معاف کر دے, اللہ پاک ہمیں معاف کر دیتا ہے, لیکن ان کی توبہ کیسے قبول ہوئی؟ ایک دوسرے کو قتل کرو. 70,000 بنی اسرائیل ایک ہی رات میں قتل ہو گئے. اور عجیب بات یہ ہے کہ جس نے اس گناہ پر لگایا تھا سامری, اس کو چھوڑ دیا. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا اللہ پاک جس نے اس کام پر لگایا تھا بچڑی کی پوجا پر, وہ تو نے چھوڑ دیا. تو اللہ پاک نے فرمایا سخی تھا. کیا تھا؟ خود ہی مر جائے گا. اور 3 دن کے بعد وہ بھی مر گیا. تو اللہ پاک کو سخی اتنا پسند ہے. 10 مبشرہ کے صحابہ ہیں, سخی ہے. ہم عائشہ رضی اللہ عنہ 1,00,000 درہم آئے, رات مغرب تک سب صدقہ کیے, اور پھر اپنی کنی سے کہا کہ افطاری کے لیے کوئی روٹی. اس نے کہا کچھ نہیں, 1 درہم تو اپنے تو رکھ دی تھی. کہا یاد ہی نہیں ہے, اپنا آپ یاد نہیں ہوتا. عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کا قافلہ آ رہا تھا سامان سے بھر کے, یہ مدینہ منورہ کی زمین ایسے ہل رہی تھی. ام عائشہ نے کہا یہ زمین کیوں ہل رہی ہے؟ فرمایا کہ عبد الرحمن بن عوف کا قافلہ آ رہا ہے بمائے سامان. تو حضرت عائشہ نے کہا یا اللہ پاک عبد الرحمن بن عوف کے رزق میں برکت عطا فرما دے, آمین. عبد الرحمن بن عوف کو جب پتہ چلا کہ ام عائشہ رضی اللہ عنہا نے میرے لیے ایسی دعا کی, تو اسی وقت اے اللہ پاک میں ابھی اس قافلے کو اللہ اور تیرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر صدقہ کرتا ہوں. اللہ کے نام پہ خرچ کرنا سیکھو, اللہ تمہاری نسلوں کو پہنچائے گا, نسلوں کو. ضائع نہیں ہوتا, ضائع نہیں ہوتا. من جاء بالحسنہ فلہ عشر امثالہا, جو 1 روپیہ خرچ کرے گا اللہ پاک 10 گنا اجر دے گا. آپ علیہ السلام نے فرمایا ربی زد امتی, یہ کم ہے اور کر دے. اللہ پاک نے فرمایا من یقرض اللہ قرضا حسنا, اچھا اور بھی بڑھا دیا. یا اللہ پاک یہ بھی کم ہے. تو آپ اللہ پاک نے فرمایا مثل الذین ینفقون اموالہم فی سبیل اللہ کمثل حبہ, اچھا 1 روپیہ جو صدقہ کرے گا 700 گنا اجر دوں گا, ہے نا, 700 گنا اجر دوں گا. اب دیکھو رمضان میں 1 فرض 70 کے برابر, تو اب جو 1 روپیہ صدقہ کرے گا 700, تو رمضان میں 700 کو ضرب دو 70 سے, یعنی 1 روپیہ آپ نے رمضان میں صدقہ کہ 49,000 روپے کا ثواب آپ کو مل گیا. بھائی ہے کوئی ایسا سخی آپ کو ایسا دے رہا ہے, اور جو 100 روپے خیرات کرے گا؟ تو دوڑ لگاؤ. بخیل تو پہلے ہی سے بہت موجود ہے, سخی بنو. یہ اچھے مسلمان کی صفت ہے. غریبوں کو تلاش کرو, ان کو دے دو, اپنے غریب رشتہ داروں کو تلاش کر کے دے. ایسے ڈھونڈو پھرو, کون ہے مستحق, اس کو دو. ایسے دائیں ہاتھ سے کہ بائیں ہاتھ کو پتہ بھی نہیں چلی کرتی ہے. ڈھونڈو. آپ شاپنگ عید میں کتنی شاپنگ کریں گے؟ کہ دنیا جہان, اور اب اللہ کے نام پر خرچ کرنا بالکل